دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ کون حسین کہ جس کے بارے میں کائنات کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی و آنا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ آج 4 محرم کو میں بطول زہرا آپ کی میزبان قائم ٹی وی کراچی اسٹیشن سے پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا لے کر آئی ہوں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری مہمان آپ سب کی جانی پہچانی جناب ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، معروف اسکالر، مذہبی اور شاعرہ اہل بیت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 4 محرم ہے اور ہم آج 4 محرم کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتی ہوں وہ جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ان کا ذکر بھی تھوڑا سا کریں۔ تو آپ ہمیں جناب مسلم بن عقیل کا کوفے میں آنا اور ان کے بارے میں بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قائم ٹی وی کے زیر اہتمام آپ کو آپ کی تمام ٹیم ممبرز کو اور آپ کے تمام ناظرین کو ماہ محرم الحرام کی تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، یعنی حضرت مسلم کی شخصیت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ کربلا میں موجود ہی نہیں تھے، یہ کربلا گئے ہی نہیں، انہوں نے کربلا کو دیکھا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود جب عزاداران مظلوم کربلا کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے ہیں جو کہ کربلا میں مقیم تمام شہدائے کربلا کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بڑی عظیم شخصیت ہے، اس لیے کہ آپ کو سفیر امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب سفیر کی حیثیت سے کوفے میں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ کوفے میں ابھی ابن زیاد نہیں آیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر کا لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، یہاں تک کہ کئی ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اس حضرت مسلم بن عقیل کو نے نماز کی امامت کروائی مسجد کوفہ میں۔ لیکن روایت تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں موجود تھے اور کئی ہزار افراد وہاں پر موجود تھے تو اس وقت سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ اچھا، عرب کی گرمی، عرب کی دھوپ کی شدت، اس میں کوئی عجب بات نہیں تھی۔ عرب میں لوگ سفر کرتے ہوئے اپنے چہروں پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے، تو یہ کوئی عجب بات نہیں تھی، تو آنے والے کے چہرے پہ نقاب تھا۔ اچھا، اب جب آنے والے کو، کیونکہ کوفی بہت زیادہ خطوط لکھ چکے تھے، تقریباً 2000 کے برابر وہ خطوط تھے جو کہ امام علی مقام علیہ السلام کو، پھر حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ تشریف لائیے، یہاں پر لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لوگ انتظار تھے، محو انتظار تھے کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہوں گے۔ ادھر آنے والا آ رہا تھا سامنے سے آتے ہوئے۔ اچھا، جب مجمع جو تھا وہ چھلک رہا تھا اور مجمع میں نعرے لگائے جا رہے تھے، جب یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگتا ہے تو ساتھ میں حسینیت زندہ باد کا بھی نعرہ لگتا ہے، یعنی ہمیشہ اگینسٹ نعرے بھی ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر صرف حسینیت زندہ باد کے نعرے نہیں لگ رہے تھے بلکہ یزیدیت مرد آباد کے نعرے بھی لگ رہے تھے۔ تو آنے والا جو تھا وہ بڑے پروگرامز لے کر آ رہا تھا کہ اس کو آنے کے بعد کیسے کوفے شہر میں اپنا انٹیلیجنس کا جال بچھانا ہے، کیسے لوگوں کے بارے میں معلومات کرنی ہے، کس طرح پتہ کرنا ہے کہ کون جانے مانے شیعان حیدر کرار ہیں، مگر اسے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اسے تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا، اس کو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل گیا کہ کون یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے، کون حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اس کو سارا سب کچھ بنا بنایا مل گیا۔ اور جب وہ آنے والا قریب آیا، یہاں لوگوں کے جوش و خروش میں، لوگوں کی نعروں میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور جب وہ آنے والا قریب آیا اور اس نے جب اپنے چہرے سے نقاب پلٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ ابن زیاد تھا۔ اور اس کے بعد جو میں مختصراً عرض کروں کہ جو کوفے کا منظر نظر آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفے میں نماز پڑھا کر رخ کو پھیرا، سلام پھیر کر جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کو
کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے آج بھی جب آپ جاتے ہیں مسجد کوفہ میں تو مسجد کوفہ کا جو باب ثعبان جو مرکزی دروازہ ہے اس کے الٹے ہاتھ پر جو آبادی ہے وہی قبیلہ بنی کندہ ہے، محلہ بنی کندہ ہے، اور یہ وہی محلہ ہے کہ جس میں حضرت مسلم بن عقیل رات کی تاریکی میں گھوم رہے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک چبوترے سے پناہ لے لی، وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اس گھر کی مالکہ جو تھی وہ ایک زن مومنہ تھی، وہ کچھ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک جوان رانا جس کا چہرہ جمال ہاشمی سے منور ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی زمانہ پرآشوب ہے، تم اپنے گھر کو جاؤ۔ حضرت مسلم سر کو جھکائے بیٹھے رہے، 2 مرتبہ اس عورت نے کہا، تیسری مرتبہ جب اس عورت نے کہا تو حضرت مسلم بن عقیل اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو یہ بنو ہاشم کے خاندان کا طریقہ تھا، جس طریقے سے آج میں اور آپ یا علی مدد کہتے ہیں، تو اس زمانے کے افراد کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو کہتے تھے یا ابو الحسن ادرکنی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اپنی عادت کے مطابق کہا یا ابو الحسن ادرکنی۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ تو کیا جانتا ہے مولا کائنات کے متعلق؟ تو حضرت مسلم نے سر کو جھکا لیا، کہا کہ جیسے میں جانتا ہوں ویسے تو کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد ہمیں وہ تواریخ نظر آتی ہے، وہ پورا واقعہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے توہ نے اپنے گھر کے اندر بلایا اور کس طریقے سے ابن زیاد کی فوجیں آئیں، کس طریقے سے حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور کس طریقے سے حضرت مسلم کو بام پر لے جایا گیا، اور کس طریقے سے حضرت مسلم کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ بالکل، بہت بہترین آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ڈیٹیل، اور اسی طرح سے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت مسلم کے فرزندوں کا بھی ذکر اس وقت کر دیجئے کہ ان کے فرزندان مسلم جن کی کربلا میں شہادت نہیں ہے، جو کوفے میں ہے۔ حضرت مسلم کے بچوں کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں حضرت مسلم کے 5 بچے نظر آتے ہیں۔ حضرت مسلم کی زوجہ جو کہ حضرت عباس علمدار کی بہن تھی، ایک بیٹی نظر آتی ہے جس کا نام تاریخ میں نام رقیہ ہے، اور 4 بیٹے جس میں سے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بچے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے میں آئے تھے، اور جو کوفے میں باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت مسلم کو بام پر لے جایا گیا اور بام سے نیچے جھانکا، یعنی جلاد سر پہ تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اور حضرت مسلم نے جب نیچے جھانکا تو نیچے دیکھا کہ کوفے کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت مسلم بھی باپ تھے، ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا کہ کوفے کے لوگوں، خدا تمہیں تمہاری خوشیاں مبارک کرے، لیکن کوفے میں میرے بھی 2 بچے ہیں، کہیں ان بچوں سے ہوشیار رہنا، وہ بچے نہ کھو جائیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ وہ 2 بچے تھے جو کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، در در بھٹکتے ہوئے یہاں تک کہ ایک ایسے گھر میں پہنچ گئے کہ جہاں پر خاتون جو تھی وہ زن مومنہ تھی، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ دشمن اہل بیت تھا، اور کیونکہ اسے ابن زیاد کے دربار سے ٹاسک ملا تھا کہ وہ حضرت مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے، لہٰذا حضرت مسلم کے بچے جو کہ ایک حجرے میں موجود تھے، اور جب اس عورت کے بیٹے یعنی حارث کو معلوم ہوا تو وہ ان کے بالوں کو سر سے پکڑ کر لے کر چلا، اور دونوں بچوں کو لے کر دریا کے کنارے آیا، اور اس نے ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو شہید کیا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب تک ایک بچہ شہید ہو چکا تھا لیکن اس کا لاشا دریا میں پڑا رہا، جب تک دوسرا بھائی نہ آ گیا تب تک وہ لاشا آگے نہیں گیا، تیرتا ہوا آگے نہیں گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خاندان زہرا پر بڑی قیامتیں ٹوٹی ہیں، خاندان زہرا پر بڑے مصائب عظیم ٹوٹے ہیں۔ کبھی حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوئے، کبھی حضرت مسلم کے 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے، اور چشم تصور یہی کہتا ہے کہ جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی ہوگی تو کوفے کی گلیوں میں یقیناً شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا نے گریہ کیا ہوگا کہ مسلم تیری شرمندہ احسان ہے زہرا، اور مسلم تیرے لاشے پہ یوں سر عریان ہے زہرا۔ اللہ اکبر، کہ کیا قیامت کا یہ منظر ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب قافلہ لٹ کے پہنچا ہے کوفے، اور کوفے میں جناب مسلم کی لاش کو دار پر دیکھا ہے، تو زوجہ مسلم نے اس وقت جو بیان کیا ہے میں وہ سننا چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو۔ حضرت مسلم کے 4 بیٹے تھے جس میں سے 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے، 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے، فرزندان حضرت مسلم۔ تو یہ ایک بڑی عظیم قربانی حضرت مسلم اور ان کے بچوں نے دی، اور اس ماں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ جس ماں کے نور نظر لخت جگر شہید ہوئے۔ تو 10 محرم کو واقعہ کربلا رونما ہو گیا، 11ویں محرم
محرم کو کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے صبح میں، اور اتنی تیزی سے ناقوں کو دوڑایا گیا کہ تقریباً 12 محرم کی شام کو یہ کوفہ پہنچ چکے تھے۔ اور جب کوفے میں پہنچا ہے یہ قافلہ، تو ظاہر سروں پر چادریں نہیں تھیں، ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے، بڑا مشکل سفر تھا شہزادی کونین کے گھرانے کی خواتین کے لیے۔ لیکن ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ جناب زینب کبریٰ نے اب جو دیکھا تو ایک بھائی کا سر نوک نیزہ پر بلند نظر آیا، امام حسین علیہ السلام کا سر، ایک بھائی کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا یعنی حضرت عباس علمدار کا سر، اور ایک بھائی کا سر کوفے کے دروازے پر لٹکا ہوا نظر آیا یعنی حضرت مسلم بن عقیل کا سر۔ یہ ایک ایسا دردناک منظر تھا کہ جس کو جناب زینب کبریٰ نے کس دل سے دیکھا ہوگا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت زوجہ مسلم آگے بڑھیں اور آپ نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ والی میں بازاروں میں پھرائی گئی شکایت نہیں کروں گی، میں سر سے چادر چھینی گئی میں شکایت نہیں کروں گی، لیکن بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب مدینے سے چلے تھے تو میرے 2 بچے آپ کے ہمراہ تھے، کوفے کی گلیوں میں میرے وہ بچے کدھر چلے گئے؟ یہ ایک ایسے پردرد بیان ہے زوجہ مسلم کے کہ جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، اور یقیناً حضرت مسلم کی زوجہ کو سلام پیش کرتے رہیں گے کہ حضرت مسلم کی زوجہ حضرت عباس علمدار کی بہن اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی وہ تھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے واسطے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ بے شک اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا۔ وقفے سے واپس آتے ہوئے ہم پروگرام ذکر کربلا فکر کربلا کو آگے بڑھاتے ہوئے آپا سے مزید سوالات کریں گے۔ آپا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت مسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم تھوڑا اور جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے حضرت مسلم کی ایک عظیم شخصیت ہے، ایک تاریخی شخصیت ہے، اس لیے کہ جب ہم حضرت مسلم بن عقیل کے کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام خود اعتماد فرماتے تھے۔ یعنی آپ نے مدینے سے چلتے ہوئے جن کو سفیر بنا کر بھیجا تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اس پورے جو اعتماد تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، اس کو کس طریقے سے پورا ثابت کر دکھایا کہ جب آپ کوفے پہنچے ہیں تو آپ نے کوفے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے تمام جو ان کے لائحے عمل تھے ان تمام کو پورا کیا، اور اس کے بعد جب آپ توہ کے گھر میں تھے وہاں سے گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لائے گئے، تو مجھے ایک بڑا تاریخی جملہ ہے جو کہ بہت متاثر کرتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو لائے گئے تو حضرت مسلم بن عقیل ایسے آئے جیسے ایک شیر کی مانند آئے، جیسے ایک بپھرا ہوا شیر ہوتا ہے، ایسے حضرت مسلم بن عقیل آئے۔ اور کسی نے کہا کہ دربار کا طریقہ رہا ہوگا کہ وہاں پہ امیر کو سلام کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو حضرت مسلم نے جواب دیا، کہا کہ میرا امیر سوائے فقط امام حسین علیہ السلام کی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں جی چاہتا ہے کہ اس کو عرض کروں کہ مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا ہوگا کہ مسلم اب ہم دونوں اپنی اسٹیٹس کو، اپنے رتبے کو تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی جب بھی مجلس حسین کی ہوگی، فرش حسین کا بچھے گا تو ہم کو غریب حسین کہا جائے گا، تم کو امیر مسلم کہا جائے گا، اس لیے کہ تم نے دشمن کے دربار میں ہمیں امیر کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک اور اسلامی شریعت کے اصول کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا کہ آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ فرمایا کہ میں فلاں شخص کا اتنے درہم و دینار کا قرض دار ہوں، میری تلوار بیچ کر اس قرض کو واپس کیا جائے۔ یعنی یہ ایک اصول بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کیونکہ میں انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ آ جائیں
تو ان کو منع کر دیا جائے، جس کو ظاہر دشمن نے نہیں تسلیم کرنا تھا انہوں نے نہیں تسلیم کیا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی ایک عظیم شخصیت نظر آتی ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی ایک عظیم ہم کو ایسی کمال کی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس میں ان کی شجاعت بھی نظر آتی ہے، ان کی دلیری بھی نظر آتی ہے، ان کی حق گوئی نظر آتی ہے، ان کی بے باکی نظر آتی ہے، ان کی جرأت اظہار نظر آتی ہے. اور ان تمام چیزوں نے مل کر حضرت مسلم بن عقیل کے کردار کو تاریخ میں زندہ و جاوید کر دیا. بہترین، بہت عمدہ شخصیت حضرت مسلم کی. اس کے آگے ہم پروگرام لے کے بڑھتے ہیں. حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے. آج 4 محرم ہے اور ثانی زہرا جناب فاطمۃ الزہرا کے لاڈلوں کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں آپا سے گزارش کروں گی کہ ہمیں جناب اون محمد جناب زینب کے جو فرزند تھے جو کربلا میں شہید کیے گئے ان کے متعلق ہمیں تفصیل سے بتائیں. جناب زینب کو اللہ نے 2 بچے عطا فرمائے، حضرت اون اور حضرت محمد. یہ وہ 2 بچے تھے کہ جب روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے کیونکہ نکاح نامے میں یہ شرط لکھوائی تھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہ جب میرے بھائی امام حسین علیہ السلام جائیں سفر پر تو مجھے ان کے ساتھ جانے دیا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے نہ صرف یہ کہ ان کو خود جانے کی اجازت دی بلکہ کہا کہ میری جانب سے ان 2 بچوں کو بھی ہمراہ لے کر جائیں. خود وہ علیل تھے لہٰذا اس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، کربلا کے واقعے میں موجود نہیں تھے. تو حضرت زینب کبریٰ ثانی زہرا عالیہ مقام کا جو ہمیں کربلا کی تاریخ میں ایک مضبوط کردار نظر آتا ہے، اس مضبوط کردار کے علاوہ بھی انہیں دیکھنا چاہیے. وہ ایک بہن بھی تھیں، وہ ایک ماں بھی تھیں، وہ صاحب اولاد بھی تھیں. اور صاحب اولاد 2 ایسے بچوں کی تھی کہ روایت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو آپ نے ہر خیمے میں دیکھا کہ ہر ماں اپنے اپنے بچے کو بیٹھے ہوئے کل کی قربانی آل محمد کے بارے میں سمجھا رہی ہے. اسی میں جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام کے خیمے کی جانب جب گئے ہیں امام حسین علیہ السلام تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے جناب زینب کبریٰ فرما رہی ہیں کہ دیکھو بچوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہرگز پیٹھ نہ دکھانا اور ایسے قربانی پیش کرنا کہ اپنے نانا اور دادا کا نام روشن کر دینا. اور دونوں بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں جان کل کا دن آنے تو دیجئے، پھر آپ ہماری شجاعت، ہماری دلیری، ہماری جوامردی دیکھیے گا. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی جاتا مقتل کی جانب اور جب اس کا لاشا امام حسین علیہ السلام لے کر آتے اور لا کر خیمے میں رکھ دیتے اور خیمے سے اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے جاتے تو جناب اون محمد ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر آتے تھے کہ مامو جان اب ہمیں بھی اذن کارزار دے دیجئے. اور یہاں تک کہ جب حضرت قاسم کا بھی لاشا رن میں پامال ہو کر خیمے میں آ چکا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں سے منہ موڑ لیا. بچوں نے پوچھا کہ اماں کیوں ناراض ہیں؟ کہا کہ کیا جب لشکر اشقیہ خیمے میں آ جائے گا، کیا جب علی اکبر اپنی قربانی پیش کریں گے تب تم اپنی قربانی کو پیش کرو گے؟ اور اس کے بعد یہی وہ مقام تھا کہ جب بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں جان ہم تو چاہتے ہیں کہ قربانی پیش کریں مگر مامو جان راضی نہیں ہیں. اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار کو بلایا ثانی زہرا زینب کبریٰ عالیہ مقام نے اور کہا کہ بھیا میری قربانی کو لے کر جاؤ. میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پر میرا دل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک جانب امام علی مقام کی ذات گرامی تھی اور ایک جانب جناب زینب کبریٰ کے بچے تھے. ایک بھائی نے کیسے بچوں کو، ماموں نے کیسے بانجوں کو لیا ہوگا قربانی آل محمد کے لیے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جناب اون محمد مقتل میں گئے اور انہوں نے بڑی جنگ کی مگر گھوڑوں سے نیچے زمین پر تشریف لائے. کربلا کی جنگ میں جب بھی کوئی گھوڑے سے نیچے زمین پر آتا تھا تو آواز دیتا تھا کہ مولا ادرکنی، مولا آخری سلام. لیکن یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اماں آخری سلام، انہوں نے ماں کو پکارا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس ابھی موجود ہیں، ان بچوں کے لاشوں کو لائے اور لا کر خیمے میں رکھ دیا. اور جب خیمے میں لاشوں کو لائے تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کسی سے کہ ہماری بہن زینب کبریٰ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ دوسری طرف مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی شکر سجدہ ادا کر رہی ہیں. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو شانہ پکڑ کر ہلایا، بازوؤں سے اٹھایا
اور کہا کہ چل کر بیٹوں کی لاشوں پر ماتم کر لیجئے. اور اس کے بعد کیونکہ علی اکبر پہ سے صدقہ کر چکی تھیں، جناب زینب کبریٰ عالیہ مقام کسی صورت سے رونے پہ تیار نہیں تھیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خیمے کو خالی کروایا، اور جب کوئی ارد گرد نہیں تھا تو جناب زینب کبریٰ دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئیں، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور کہتی ہیں کہ بچوں میں تم سے راضی ہو گئی اور پروردگار تم سے راضی ہو جائے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ان دونوں لاشوں کو لے کر گنج شہیدہ میں لے گئے، لاشیں اٹھا کے ظلم کے میدان میں لے گئے. اور جب جناب زینب کبریٰ کے بچوں کی شہادت ہو گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ہمت ایسے نیچے آ گئی تھی کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ ظاہر زینب کبریٰ کے بچے تھے، ماموں کی جان بند تھی ان بچوں کے اندر، اور امام حسین علیہ السلام گریہ کرتے تھے، روتے تھے حضرت اون محمد کی شہادت پہ. اور میں حضرت اون محمد کے ذکر کے ساتھ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام کے خدمت پہ چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں، اور آج کے اس پروگرام کا اختتام بھی انہی اشعار پہ کرنا چاہتی ہوں کہ علی کی بن گئیں آواز زینب، بے شک علی کی بن گئیں آواز زینب، شہ کون و مکاں کا راز زینب، یہ دختر ہیں علی و فاطمہ کی، حسن کی بالیقین دمساز زینب. وہ خطبہ اور وہ بازار کوفہ تھی کیا گفتار کیا انداز زینب، سبحان اللہ. اور بچایا کربلا میں شہن مذہب اسی دین خدا کا راز زینب. اور مجھے بھی ہو عطا ایسی کنیزی کہ سب کہہ دیں مجھے شہباز زینب. آمین. اور مقطع عرض ہے کہ عطا ہو ثروت دلگیر کو بھی اسی اوج سخن کا راز زینب. علی کی بن گئیں آواز زینب، سبحان اللہ. شہ کون و مکاں کا راز زینب. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا.